بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی بصیرت سے نوازا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی نعمت عطا فرمائی، ان کو جہاں بانی کے اصول سمجھائے، اور وہ اپنے خاندان بنو امیہ کی خصوصیات رکھنے کی وجہ سے دنیا کے اوپر اسلام کو عالمی قوت بنا دینا چاہتے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری روئے زمین پر اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے زمین کے اوپر جنگیں بھی لڑیں، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ عرض لے کر بھی آئے کہ اب ہمیں سمندروں کے اندر بھی اترنا چاہیے اور پانیوں کے اندر جہاد کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو میں نے اس پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، لیکن اس نشست میں یہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فتوحات کون کون سی ہیں اور ان کے بحری بیڑے کہاں کہاں گئے۔ یہ ہمارا اس سیشن کا موضوع نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کس طرح صحراؤں میں دوڑے، اور کس طرح انہوں نے زمین کی جنگوں میں مسلمانوں کے لشکر کو غالب کیا، تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کسی نہ کسی عنوان سے آئیں گی۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آخر تھا کیا؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب ہم پوری دنیا میں پھیلیں، تو اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تدبیر کامیاب ہو جاتی جو ان کے دماغ میں تھی، جس کو وہ سوچ رہے تھے اور جس فکر کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے تھے، اگر وہ تدبیر کامیاب ہو جاتی اور ان کے بعد ان کا جو بیٹا ہے وہ فرما بردار ثابت ہوتا، اہل ثابت ہو جاتا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دنیا میں غالب آ جاتا، بر و بحر پہ چھا جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو دماغ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، جو سوچ اور فکر ان کے دماغ میں تھی، اس کی بدولت عالم اسلام پر، عالم دنیا پر اسلام کا پرچم غالب آ جاتا۔ لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ تدبیر مکمل طور پر کامیاب نہیں ہونی، لیکن ان کے پروگرام میں تو یہ چیز تھی نا کہ وہ مسلمانوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم فرانس تک پہنچیں اور ہم اسپین تک پہنچیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہی ایسی تھی مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے، وہ حکمران ہی اس قسم کے تھے۔ لیکن اگر میں ان کے بارے میں اشعار کی صورت میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں جو شعراء نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کلام کیا، وہ تو بے شمار ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ حکمرانوں میں حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں میں حق پرستوں کی سادہ کشتی کا باغباں تھا، بکھرتی موجوں میں ساری امت کا ہر طرف سے وہ باغباں تھا، وہ حکمراں تھا مگر وہ کیسا، حکمرانوں میں حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی کہاں تھا۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، جس شان کے ساتھ وہ حکومت کر رہے تھے، اور آگے بڑھنے کی اور غلبہ پانے کی اور دنیا پر چھا جانے کی اور اسلام کے پرچم کو لہرانے کی وہ تدبیریں سوچتے تھے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں باتیں ہوں گی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس تدبیر سے کام شروع کیا، اور ان کی سوچ کا محور کیا تھا، اور کس بنیاد پہ وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں ہوگی، اگلی باتیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوں گی، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات تذکرہ کیا۔ خیر،
میں اگر آپ کے سامنے ایک اور بات آپ کے ذہن میں لاؤں تو میرے خیال سے یہ بھی ہمارے موضوع کے مطابق بات ہوگی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں۔ لیکن آپ نے ایک بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک کون سا تھا۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے، لیکن شاید اگر کسی کو بھول جائے تو وہ ذہن میں رکھنی ہے بات۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا صوبہ وہ شام تھا، جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو شام میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن سے مقابلہ تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ رہا ہے نا، میں نے گزشتہ اسباق میں بہت ساری باتیں عرض کی، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ذرا آپ اپنے ذہن کو دوڑائیں تو میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے، وہ تھے عراق کے اندر۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہیں۔ تو عراق کے لوگوں کی بھی کچھ خصوصیات ہیں اور شام کے لوگوں کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ تو عراق کے لوگوں کی ایک خاصیت جو تاریخ دانوں نے، مورخین نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ یہ رائے بہت جلدی بدل لیتے ہیں عراق کے لوگوں کی۔ اب عراق میں کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا ہے۔ تو عراق کے لوگوں کی جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رائے بڑی جلدی بدلتے ہیں، اپنی بات پر پکے نہیں رہتے۔ عراق کے جو لوگ ہیں ان کا مزاج ایسا ہے کہ بڑی جلدی رائے بدلتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اصل میں عراق کے نہیں تھے، وہ تو مدینہ منورہ سے گئے تھے، وہ تو مکہ والے تھے، پہلے مکہ سے ہجرت کی مدینہ گئے، پھر مدینہ سے ہجرت کی تو عراق چلے گئے۔ لیکن عراق کے لوگوں میں یہ کمزوری بہت عام تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون لوگ تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون لوگ تھے؟ تو جواب اس کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ وہ عراقی لوگ تھے، عراق والے تھے، اور عراق کے لوگوں کے اندر کمزوری تھی کہ وہ رائے بدل لیتے تھے۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہے، تو شامی اور عراقی دونوں قوموں کے مزاج کے بارے میں اگر معلوم ہمیں کرنا ہو تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات موجود ہیں، ان خطبات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں قوموں کا مزاج کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگے عراق میں، کوفہ میں اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، جو ان کے خدام تھے، ان کے خدام قسم کے جو افراد تھے، ان سے ایک مرتبہ تقریر کے اندر ایک بات کہنے لگے۔ اب وہ بات کیا کہی؟ کہنے لگے، اے اہل عراق، اے اہل عراق، مطلب اس کا یہ تھا کہ میں تمہارا قائد ہوں، مطلب اس کا یہ تھا کہ میرے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ تو کہنے لگے میں تمہارا قائد ہوں، اے اہل عراق میں تمہارا قائد ہوں اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر تم لوگ میری پیروی ہی نہیں کرتے، تم میری بات کو مانتے ہی نہیں۔ اور سیدنا معاویہ شام میں ہیں، وہ میرے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، مگر شام کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر جان دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے اوپر جان دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جس طرح درہم اور دینار کا معاملہ ہے، معاویہ میرے ساتھ طے کر لیں کہ 10 آدمی میرے لیتا جائے اور اپنا ایک ایک آدمی مجھے دیتا جائے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے 10 شامی بندے اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں تو بدلے میں مجھے عقل اور فہم کے اعتبار سے جو ذہین بندے ملیں گے تو 10 کے مقابلے میں ایک شامی ملے گا، یہ حالت ہے، تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس طرح میرے ساتھ ڈیل کریں کہ عراقی 10 لے لیں لیکن بدلے میں ایک شامی دے دیں، 10 کے بدلے میں ایک شامی مجھے دے دیں، تو میں فائدے میں چلا جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خطبہ کوئی ہماری کتاب میں موجود نہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے جو ان کی کتاب ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟
اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ نہ آئیں تو آپ اس پر سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ میں کون سی باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ شروع کیا اپنا، وہ یہاں سے کیا تھا: اے وہ لوگوں جن کے جسم تو حاضر ہیں عقلیں غائب ہیں، جن کے جسم تو حاضر ہیں عقلیں غائب ہیں، اے عراق کے لوگوں، الشاہدۃ ابدانہم، جن کے بدن تو میرے سامنے ہیں لیکن ان بدنوں کا میں نے کیا کرنا، یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اے الشاہدۃ ابدانہم، اے وہ لوگوں جو میرے سامنے موجود ہو، الغائبۃ عقولہم، لیکن تمہاری عقلیں ہے ہی نہیں، تمہاری عقلیں غائب ہیں۔ صاحبکم یطیع اللہ، میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، وانتم تعصونہ، لیکن تم میری نافرمانی کرتے ہو، تم میری بات کو مانتے ہی نہیں۔ میں تمہارے اوپر خلیفہ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، لیکن تم میری نافرمانی کیے جا رہے ہو، میری بات کو مانتے ہی نہیں ہو۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کو فرما رہے ہیں؟ عراق کے لوگوں کو۔ یہ عراقی لوگوں کی نفسیات تھی نا، وہ بات نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، رائے بدل لیتے تھے، تو ان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بات سمجھا رہے ہیں۔ لیکن جو شام کے لوگ ہیں، جو شام کے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، شام کے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ بات کون سمجھا رہا ہے؟ دوبارہ ذہن میں رکھیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کن سے ہیں؟ عراق کے لوگوں سے۔ آج بھی آپ نے دیکھا عراق پہ بھی امریکہ کا حملہ ہوا، شام کے اوپر بھی امریکہ کا حملہ ہوا، عراق کے اوپر حملہ ہوا، عراق چند گھنٹوں میں زیر ہو گیا، شام کے اوپر حملہ ہوا، آج 15 سے 20 سال گزرنے والے ہیں، ابھی تک جنگ جاری ہے اور شام زیر نہیں ہو رہا۔ تو عراق کے لوگ آج کے زمانے میں بھی اپنی اسی نفسیات کے مطابق چل رہے ہیں کہ کسی نے حملہ کیا، غیر غیر قوم کوئی بھی میں آئی حملہ کرنے کے لیے تو فوراً زیر ہو گئے، لیکن شامیوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں، شامی آج بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بھی شام کے اندر ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے اندر ہیں۔ اب شام والے پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں لیکن عراق والے ڈٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کو پتا تھا قوموں کے مزاج کا، وہ تو نفسیات سے باخبر تھے نا۔ آج اگر ہمیں نہ پتا ہو تو ہمارا قصور ہے نا، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدبر والے سیاستدان تھے، تدبیر سے کام لینا ان کو آتا تھا، اور وہ منجھے ہوئے سیاستدان تھے، سیاست کرنا، قیادت کرنا ان کو آتا تھا، تو وہ قوموں کے مزاج سے واقف تھے۔ تو ان کو اندازہ تھا کہ اگر میں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک آدمی کو آگے کر دیا تو حسین نے تو ان لوگوں میں پرورش پائی جو مدینہ منورہ والے ہیں، تو ممکن ہے کہ مدینہ منورہ میں پرورش پانے کی وجہ سے، مدینہ منورہ کے ماحول میں تربیت پانے کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ میں نیکی تو بہت غالب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص ان کو دھوکہ دے دے، ہو سکتا ہے عراقی لوگ ان کی بات کو نہ تسلیم کریں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جس طرح ان کے والد صاحب کے ساتھ عراق کے لوگ نہیں چلے تو ممکن ہے اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی عراق والے نہ چلیں اور کسی بیرونی قوت کے دباؤ کے اندر آ کے غداری کر بیٹھیں، کوئی معاملہ ایسا کر بیٹھیں جس کی وجہ سے اسلامی سلطنت کو نقصان پہنچ جائے، کیونکہ عراق کے لوگ بڑی جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ سلطنت اسلامیہ کو یہ لوگ نقصان پہنچا بیٹھیں۔ تو ہم نے تو اسلام کو مضبوط کرنا ہے، اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنا ہے، اسلامی قلعوں کو مضبوط کرنا ہے، اور ساری دنیا کے اندر ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ تو اگر ہم نے نیک ہونے کی بنیاد پر کسی آدمی کو آگے کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انہیں چکر دے دیں، لوگ انہیں دھوکہ دے دیں، اور پھر اس کا نقصان پورے عالم اسلام کو اٹھانا پڑے۔ اب یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دماغ میں باتیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا جو اس وقت شام میں موجود تھے، صحابہ کرام بھی تھے، بڑے بڑے تابعین بھی تھے، بزرگ افراد وہاں موجود تھے۔ تو تجربہ کار قسم کے افراد کے ساتھ جب انہوں نے مشورہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو آگے کرنا چاہیے کہ جو بیرونی ملکوں کے چکروں میں نہ آئے، بیرونی سازشوں کا وہ شکار نہ ہو، کیونکہ جو بھی ملک
بیرونی اشاروں پر چلنا شروع کر دیتا ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ اپنے ملک کی مثال لے لیں یا دنیا کے کسی بھی ملک کو آپ جانچنا چاہیں, جو بیرونی اشاروں پر چلنے والے ہیں وہ ان کی ترقی رک جاتی ہے, وہ آگے نہیں بڑھتے, اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ نقطہ تھا سیاست کا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں تھا. اب ذرا توجہ کریں, جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام جو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ایک سوال کیا. سوال ان کا یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ سمندری جنگوں کے لیے مشقیں کس نے کی ہیں, آپ کے ساتھ سمندری جنگوں کے لیے مشقیں کس نے کی ہیں, اور وہ کی تھی یزید نے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خاص طور پر ٹریننگ بھی دی تھی باہری جنگوں میں قیادت کرنے کے لیے, اور اس کو آگے بڑھنا بھی سکھایا تھا, مشقیں بھی اس کو سکھائی تھی, سارا کام اس کو, پوری ٹریننگ دی اس کو. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لیا یزید کا کہ بھئی میں نے یزید کو باہری جنگوں کے لیے ماہر بنا دیا ہے, تیار کر دیا ہے. تو حضرات فرمانے لگے, صحابہ کرام اور بزرگ جتنے بھی وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا پھر بس اسی کو آگے کر دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو میرا بیٹا ہے, تو میں بیٹے کو آگے کرنے میں مصلحت نہیں سمجھتا کہ بھئی وہ میرا بیٹا ہے, بے شک وہ جنگوں کا ماہر ہو گیا ہے, باہری جنگوں کا, لیکن میرا اپنا بیٹا ہے تو میں اپنے بیٹے کو آگے کیسے کر دوں. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دماغ میں بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو آگے نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پس منظر میں جائیں, جو میں نے پہلے آپ کے خدمت میں باتیں عرض کی, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا. تو لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں بھی تھیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ بن سکتا ہے تو آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا بھی خلیفہ بن سکتا ہے. تو ایک مثال چونکہ پہلے قائم ہو چکی تھی تو اس کو بطور مثال کے پیش کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا. تو یہی بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش کی گئی, لیکن ان کے ذہن میں پھر بھی یہی بات تھی کہ میرا بیٹا ہے, میں کیسے اس کو خود نامزد کر کے چلا جاؤں. یہ بات الگ ہے کہ اس نے میرے ساتھ باہری جنگوں میں حصہ لیا ہے اور سمندری مشقوں میں اس نے حصہ لیا ہے اور اس نے ٹریننگ پوری کی ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا تھی, جس میں 5 سے 7 افراد موجود تھے, بڑے بڑے صحابہ کرام, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات اس میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اسی کو بنا دیں. لیکن ایک ہمارا نظریہ ہے, وہ نظریہ میں عقیدے کی درسگاہ میں بیان کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے علم غیب خاصہ خداوندی ہے, علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ کتنے بھی بڑے درجے پر کیوں نہ ہوں اور تجربہ کار کیوں نہ ہوں, لیکن غیب کا تو انہیں نہیں پتا تھا نا کہ وہ کیا کرنے لگے ہیں, کیا فیصلہ کرنے لگے ہیں. بعد میں جب انہوں نے یزید کو نامزد کیا تو وہ بھی اپنی طرف سے نامزد نہیں کیا تھا, ان کی شورا نے مشورہ دیا تھا, اور مشورے کے بعد انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی. لیکن اس وقت تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا نا کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نظریے کے مطابق علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ بڑے سے بڑے اولیاء بھی ہوں, ماہر سیاست دان بھی ہوں, غیب کا علم تو انہیں نہیں ہے نا. لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور نقطہ عرض کرنے لگا ہوں, ذرا وہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی جائیں گی, آپ کے لیے فیصلے کرنے آسان ہوں گے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ایک وصیت بھی کی, جس کو مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کر لیا, اور وہ وصیت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. اور میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا, یہ میں اپنے مخالف کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. ملا باقر مجلسی بہت بڑا شیعہ عالم گزرا ہے, اپنی کتاب جلاء العیون میں اس نے یہ بات لکھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو حضرت حسین کے متعلق ایک وصیت کی تھی. انہوں نے کہا بیٹا, میں جو بڑے بڑے حضرات ہیں نا, بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام ہیں, ان کی جو اولادیں ہیں ان کے بارے میں تجھے ایک بات کہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے,
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے نا، حیات تھے، ان کی جو اولاد ہے وہ آگے نہیں آئے گی، سیاسی قیادت میں وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کریں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بہت اونچا ہے، علم کا پہاڑ ہے اور نیک بھی ہے، تو فرمایا اگر وہ اتنا ہی نیک ہے، اتنا ہی تجربہ کار ہے، تو اسے مشورہ کر لیا کرو، لیکن اس کو خلیفہ نہیں بنانا، اس کو خلیفہ نہیں بنانا، قیادت میں نہیں لانا۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ وہ تو بہت اہل ہیں، بہت قابل ہیں، فرمایا کیا میرے خاندان نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ سارے کے سارے لوگ میرے خاندان سے ہی خلیفہ بنیں گے؟ لوگوں کو کہہ دو کہ میں نے اپنے خاندان کی طرف سے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا، میں نے اپنی طرف سے جتنے میں محنت کر سکتا تھا، جتنے میں کام کر سکتا تھا، میں نے خلافت کی ذمہ داریاں پوری کی، لیکن میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا، کسی نے خلافت کے لیے آگے نہیں کرنا، اگر تمہیں اتنا ہی اہل معلوم ہوتا ہے تو اس کو شورا میں لے لو، اس سے مشورہ کر لیا کرنا، لیکن اس کو آگے نہیں کرنا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ بھئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے تو بہت بلند و بالا ہیں، لیکن وہ کبھی بھی خلافت کے لیے، قیادت کے لیے آگے نہیں آئیں گے۔ ہاں، حسین موجود ہیں، سیدنا حسین موجود ہیں، ممکن ہے وہ آگے آئیں، لیکن میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اگر تو حالات کے اوپر قابو پا لے، اگر تو حالات کے اوپر قابو پا لے تو حسین کے معاملے میں رشتہ رسالت کو یاد رکھنا کہ وہ بیٹا کس کا ہے، نواسا کن کا ہے، فاطمہ کی گود نے اس کو پالا ہے، یہ یاد رکھنا میری بات۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو نصیحت کی کہ نہیں کی؟ اس نصیحت کے الفاظ شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس نصیحت کے کرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں علم غیب کا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نا، علم غیب خاصہ خدا بندی ہے نا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا، وصیت تو کر دی، لیکن وصیت پر اب اگر کوئی شخص عمل نہ کرے تو اس پر وصیت کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے یا عمل نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے؟ جانے والا تو وصیت کر کے جا رہا ہے اور ڈرا کے جا رہا ہے، مقام و مرتبے سے باخبر کر کے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص ان کی بات کو نہ مانے تو ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، کیا ان کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اور جو ان کی نظر تھی، جس بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کیا، وہ فاتح قسم کے افراد تھے، پرچم کشا قسم کے افراد تھے، وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ میں نے گزشتہ اسباق میں بھی یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ اندلس میں، اسپین میں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی شان و شوکت جو قائم ہوئی وہ بنو امیہ کی وجہ سے ہوئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایسا آدمی آگے کرو جس کو باہر کا کوئی بندہ چکر نہ دے سکے، جس کو باہر کا کوئی بندہ دھوکے میں مبتلا نہ کر سکے۔ تو خیر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذہن تھا، لیکن یہاں میں اگر ایک بات آپ کے سامنے مزید عرض کروں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کہاں کے تھے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی، شام کے، اور کس کس کے دور میں گورنر بنے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گورنری شروع ہوئی ہے، ولایت شروع ہوئی ہے، وہ کب سے شروع ہوئی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے۔ تو اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا رپورٹنگ کرنے کے لیے، اطلاعات دینے کے لیے، تو بہت سارے افراد اس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے غلط قسم کی خبر گیری کی، غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا، اور کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے شکایت بھی لگا دی، کہنے لگے حضور، حضرت عمر کو فرمایا حضور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام اور آپ کا نظام تو درویشوں والا تھا، آپ نے آج بھی مدینہ میں سادگی کو اپنایا ہوا ہے کہ صحرا میں جا کر وہی اینٹوں کا سرہانہ بنایا اور اس کے اوپر سو گئے، حالانکہ بادشاہ ہیں، سلطنت کے حکمران ہیں۔ ایک دفعہ کیسر بادشاہ روم کے افراد
امیر المومنین سے ملنے کے لیے آئے. آپ نے واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ بھئی جن سے دنیا ڈرتی ہے، جن سے کفر لرزہ برندام ہے، تھر تھر کامتا ہے، تو آئیں ذرا ہم بھی ان سے مل کے آتے ہیں. تو آگے مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں تھا. تو لوگوں سے پوچھا کہ بھی آپ کے امیر کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بھی کہا بھی ہمیں نہیں معلوم، شاید ادھر کو کہیں گئے ہوں گے. جنگل کی طرف اشارہ کیا، ریگستان کی طرف، علاقوں سے باہر کی طرف اشارہ کیا. تو دیکھا ریگستان میں دو تین اینٹیں سر کے نیچے رکھی ہوئی ہیں اور سو رہے ہیں. یہ وہ عمر ہے جس کے نام سے دنیا کامتی ہے. تو جو لوگ ملنے کے لیے آئے تھے رومی، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا. کہنے لگے اے مسلمانوں کے پیشوا عمر، عدلتا، تو نے عدل کیا، فنمتا، اور آج میٹھی نیند سو رہا ہے. تو نے عدل کر کے دکھایا اور ٹھنڈی نیند سو رہا ہے. اور ہمارے بادشاہوں کو اپنے محلات میں، کیسر و کسریٰ کو اپنے محلات میں بھی ایسی نیند نصیب نہیں، اور مسلمانوں کا امیر دیکھو ریت کے اوپر سو رہا ہے. عدل تھا، تو نے عدل کیا، فانم تھا، میٹھی نیند سو گیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کے باوجود، شان و شوکت کے باوجود درویشی رہے. جب ملک کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، تو انہوں نے کہا کہ میں زیتون کا تیل لگا کر آج کے بعد روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ یہ قحط ختم نہیں ہو جاتا. زیتون کے ساتھ روٹی نہیں کھاؤں گا، خشک روٹی کھاؤں گا جب تک میری رعیت کے اور رعایا جو سی ہے، میری رعیت اور رعایا وہ اس قابل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک عمر اچھا کھانا نہیں کھائے گا، زیتون لگا کر روٹی نہیں کھائے گا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، درویشی پر مبنی تھا. لیکن ایک رپورٹ کرنے والے نے آ کے بتایا کہ امیر المومنین، آپ کا جو گورنر ہے شام میں، وہ تو بادشاہوں کی طرح رہتا ہے. اس کا تو انداز اس قسم کا ہے کہ جیسے بہت بڑا کوئی بادشاہ ہو، سلطنت کا حکمران ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہا اچھا، اور دل میں ارادہ کر لیا کہ اب جب میں امیر معاویہ سے ملوں گا نا، جب میں ان سے ملاقات کروں گا تو میں ان سے پوچھوں گا ضرور کہ تمہارے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے، سوال ضرور کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات بٹھا لی اور کہیں صحابہ کرام کی مجلس میں تذکرہ بھی کر دیا. اب جس مجلس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی، تو وہاں ایک اور آدمی بھی موجود تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے جنہوں نے مصر کو فتح کیا، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سمجھدار آدمی تھے. تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ معاویہ ہر بات میں اتنی قوت رکھتے ہیں دلیل کی کہ چھا جاتے ہیں، لیکن اب میں دیکھوں گا کہ عمر کے مقابلے میں وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں. اب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کریں گے یا سوال کریں گے تو میں بھی دیکھوں گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نکلتے ہیں. اور یہ پہلا موقع ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب ہو جائیں گے اور جواب نہیں دے سکیں گے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دماغ میں یہ بات سوچی. پھر وہ وقت بھی آیا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے سیاستدان ہیں، سمجھدار قسم کے آدمی ہیں. اب سوال کیا تو دیکھنے والے سمجھ گئے کہ بھی آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھنس گئے، کیونکہ سوال کرنے والا عمر جیسا آدمی ہے، جواب دینے والا امیر معاویہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے میں کامیاب کون ہوتا ہے. اس بات سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے نکلتے ہیں. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بچ کے نہیں جا سکتے. چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فرمانے لگے حضور، میں وہاں رہتا ہوں، میں وہاں رہتا ہوں جہاں کی سرحدوں کے آگے عیسائیوں کی حکومتیں ہیں. میں بہت قریب ہوں ان ریاستوں کے،
مدینہ میں تو وہ لوگ نہیں آ سکتے نا، اتنی دور ہے، میں تو بالکل سرحد کے اوپر بیٹھا ہوں۔ تو ان کا جو نظام ہے عیسائیوں کا، ان کی ریاستوں کا، اس کے مطابق یا ان کا نظام ایسا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان کے آدمی ہمارے علاقوں میں آ کر افراتفری پیدا کر سکتے ہیں، انتشار پھیلا سکتے ہیں۔ ان کو مرعوب رکھنا، رعب کے اندر مبتلا رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح ان کے بادشاہ ان کی رعایا کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ وہ اپنا رعب بٹھا کے رکھتے ہیں اور محلات بڑے بڑے تعمیر کرتے ہیں، وہاں دربان رکھتے ہیں، تو جو ان کا سٹائل ہے، ان کی عوام اسی سٹائل کے لوگوں کو بادشاہ سمجھتی ہے، درویشوں کو وہ لوگ بادشاہ نہیں سمجھتے، الا یہ کہ تلوار ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو میں نے اپنے محل کو اس لیے تعمیر کیا، دربان اس لیے رکھے کہ ان کے لوگوں کو پتا چلے کہ ہم بھی آداب شاہی سے واقف ہیں، بادشاہانہ نظام ہمیں بھی آتا ہے۔ ہم نے یہ نظام اپنے لوگوں کے لیے قائم نہیں کیا، اپنے رعب اور دبدبے کو بحال رکھنے کے لیے، کیونکہ میں سرحد کے اوپر بیٹھا ہوں، دشمن میرے سامنے موجود ہے، وہ مدینہ پر آئے گا تو لمبا سفر طے کر کے آئے گا اور میرے راستے سے آئے گا، میں اس کو آنے دوں گا تو آئے گا نا۔ تو میں اگر مضبوط بیٹھا رہوں گا تو دشمن مدینہ پہ حملہ نہیں کر سکتا، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر میں وہاں روب جما کے نہ رکھوں تو روزانہ کوئی نہ کوئی آئے گا، افراتفری پھیلا کے چلا جائے گا۔ تو ہم نے دشمن کو یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں کی سرحدیں درویشوں کے پاس نہیں ہیں، مسلمانوں کی سرحدیں ایسے لوگوں کے پاس ہیں جو آداب سے واقف ہیں، شاہی آداب کو جانتے ہیں، حکومت کرنا جانتے ہیں، سلطنت چلانا جانتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے اپنے آپ کو ذرا تبدیل کر کے چلا رکھا ہے، میں نے اس لیے اپنے دربان رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، میں اپنی شان و شوکت چاہتا ہوں یا میں کوئی بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں۔ میں سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ اقدامات کروں۔ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، موجود تھے، سن رہے تھے، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا معاویہ، ایسے اس بات سے نکل آئے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے نا کہ آج حضرت معاویہ پھنس گئے کیونکہ حضرت عمر نے سوال کر لیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیاست اور تدبیر سے ایسے اونچے مقام پر فائز تھے کہ وہ وہاں سے بھی نکل گئے۔ تو خیر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یزید کا نام لیا گیا تو اولاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن پھر شورا کے کہنے پر اور صحابہ کرام کے کہنے پر، جن میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کے کہنے پر یزید کو نامزد کیا، لیکن ساتھ نصیحت بھی کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ بڑے لوگوں کی جو اولادیں ہیں، حضرت ابو بکر کی اولاد ہے، حضرت عمر کی اولاد ہے، حضرت عثمان کی اولاد، سب کی موجود تھی، ان کے بارے میں ان کے آباء و اجداد کو ذہن میں رکھنا، لیکن اگر حسین تمہارے سامنے آئے تو رشتہ رسالت کو یاد رکھنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یزید سے غلطی ہی یہ ہوئی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر عراق میں آگے کربلا کے قریب پہنچنے لگے، اس وقت یزید نے ابن زیاد کو عراق کا گورنر بنا کے آگے بھیج دیا کہ وہ جا کے نظام چلائے۔ اب اگر وہ کچھ بھی خیال کرتا کہ آنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، جس کے منہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے بوسے دیے ہیں، جو حضرت سیدہ فاطمہ کی گود میں پلنے والا ہے، اور حضور جس کے بارے میں فرما چکے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب اگر ان کے سامنے سیاسی بات کرنی بھی تھی یزید کو تو خود آنا چاہیے تھا نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ خود آنا چاہیے تھا۔ اگر وہ خود آتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نصیحت ہی کرنی تھی نا، اس کو کچھ عہد لینے تھے، کچھ وعدے لینے تھے، کچھ سیرت کی تعلیم دینی تھی کہ تم بزرگوں کی لائن پہ چلنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کچھ نصیحتیں کی، کچھ وعدے لیے، کچھ شرائط طے کی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت یہی کرتے نا، اگر وہ مان جاتا، اگر وہ مان جاتا تو عالم اسلام کے اندر اتنا بڑا سانحہ تو رونما نہ ہوتا نا، لیکن وہ خود آنے کی بجائے ابن زیاد کو آگے بھیجتا ہے، خود نہیں آتا۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو نصیحت کی، کیا اس نے اس نصیحت کو قبول کیا، اس نصیحت کا خیال کیا، اس نصیحت پر عمل کیا؟ نہیں کیا۔ تو ہم لوگ جو یزید کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ اس نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ میرا جملہ ذہن میں رکھیں، ہم لوگ جو یزید کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ یزید نے اپنے والد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے پھر آگے وہ مارکا پیش آیا جس کو ہم تصور کریں تو روح کانپ جاتی ہے۔ تو میں اس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے چلے، تھوڑی سی بات یاد رکھیں، میں یہ بات آپ کے سامنے آگے بھی عرض کرتا ہوں۔ تو خیر، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کام کر لیا، جتنی حکومت چلانی تھی چلا لی، آخری وقت آ گیا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شام کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی دوسرے ملک کو قبول نہیں کریں گے، کسی بھی بیرونی طاقت کو کبھی بھی اپنے اوپر آنے نہیں دیں گے، مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن عراقیوں کا کچھ پتہ نہیں کب بدل جائیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی بنگال کی حکومت تھی، مسلمانوں کی سلطنت تھی، سلطنت بنگال۔ انگریزوں کے آنے کے بعد بنگال میں سراج الدولہ کی حکومت تھی، تو اس میں میر جعفر نے بیرونی طاقتوں سے مل کر غداری کی نا، تبھی تو شکست ہوئی۔ تو دوسرے ملکوں کے ساتھ مل جانا یہ ایک بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے کسی بھی ریاست اور سلطنت کے لیے۔ تو شام کے لوگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنی بات کے اوپر سختی سے جمتے ہیں، باہر کے لوگوں کا، باہر کی طاقتوں کا وہ جلدی لقمہ نہیں بنتے۔ آج تک ان کے اندر یہ روایت چلتی آ رہی ہے، لیکن عراق والوں کا کچھ بھروسہ نہیں تھا۔ شامیوں میں وفا تھی لیکن عراقیوں میں بے وفائی پڑی تھی۔ میں اس کو آپ کے سامنے اگلی نشست میں بیان بھی کروں گا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینہ سے چلا تو عراق والوں نے پہلے خود ان کو خطوط لکھے تھے، آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی۔ اور جب وہ عراق میں پہنچے تو عراق والوں کی وفائیں جفاؤں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عراق کے جو لوگ تھے ان کی برین واشنگ جلدی ہو جاتی تھی، ان کو سمجھایا گیا، وہ مان گئے، ابن زیاد نے ان کو قائل کر لیا، وہ قائل ہو گئے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شام میں تھے، ان کی نظر ابھی بھی یہ تھی کہ ہم نے باہری جنگیں لڑنی ہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے یورپ میں پہنچنا ہے، ہم نے جنوبی فرانس تک جانا ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو عام لوگوں کو کربلا کا واقعہ آپ یوں بتائیں کہ یزید کی حرکتیں آپ بیان کر دیں اور بس محرم گزر گیا، کچھ واہ واہ کروا لیں اور کچھ ہائے ہائے کروا لیں، دو چار کلمے بول دیں اور لوگ سمجھ لیں کہ محرم کی مجالس کا حق ادا ہو گیا، پوری ہو گئی۔ محرم کی مجالس کو سمجھنے کے لیے بہت دور تک جانا پڑتا ہے، روایات میں گہرے طور پر غوطے مارنے پڑتے ہیں۔ اب بھی میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہوں، بتانا چاہوں کہ یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یوں جنگ ہوئی تو یوں لڑائی چلی، یوں شہادت ہو گئی، یہ قصے کہانیاں میں بھی آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کلابے بھی ملاتے ہیں کہ یزید نے جو سارا کام کیا تو اس لیے کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، پھر آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین جس کی تجویز پیش کی تھی شورا نے، وہ چھوٹے افراد نہیں تھے، وہ بڑے بڑے صحابہ کرام قسم کے افراد تھے، اور یزید باہری جنگوں میں ماہر بھی تھا، ان کا فیصلہ غلط فیصلہ نہیں تھا، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، جو ان کی سوچ تھی، جو فکر تھی۔ آپ خود بتائیں کہ جب ایک شخص کو
جنگوں کے لیے تیار کیا گیا، اس کی مشقیں پوری کروائی گئی، اس کو قیادت کے اصول سمجھائے گئے، اس کو نصیحتیں کی گئیں، ایک ایک بات اس کو سمجھائی گئی، اس کو قیادت کے لیے آگے کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تاریخ نے ہمیں جو بات بتائی ہے، ذرا آپ اس کو بھی سمجھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نے پچھلے اسباق میں یہ بات آپ کے سامنے تھوڑی سی بیان کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیجا تھا۔ تو قسطنطنیہ پہ جو حملہ ہوا تو وہ سمندری جنگ کے ذریعے حملہ ہوا تھا، زمینی راستے سے حملہ نہیں ہوا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست اس جنگ میں قسطنطنیہ تک نہیں پہنچے، انہوں نے فوج کو بھیجا۔ تو یہ سن 49 ہجری کی بات ہے، 49، 49 ہجری۔ اب اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ یاد رکھے میری بات، خلافت راشدہ ختم ہو چکی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دور حکومت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کا دور ہے۔ جب یہ مارکا پیش آیا تو اس مارکے میں سمندر میں لڑائی کرنے والا کون کون ہے؟ باہری جنگوں میں جنہوں نے حصہ لیا، یزید بھی تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جب قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج تیار ہوئی ہے تو اس فوج میں لڑنے والا یزید بھی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ اس پوری جنگ کا مطالعہ کر لیں، کہیں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے۔ نہ یزید کو انہوں نے روکا، نہ یزید کے بارے میں کوئی بات کی کہ یہ تو ایسا آدمی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت تک یزید کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں کہ یہ اس قسم کا بعد میں جا کے بندہ ثابت ہوگا۔ اس کا کردار ظاہر تھا، سب اس کو صالح سمجھتے تھے۔ اور صرف یہ دو افراد نہیں تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، جو جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے میری وفات کا وقت قریب ہے، لگتا ہے میری اسی سفر کے اندر وفات ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے ہم تو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم تو جہاد میں نکلے ہیں۔ بھیجا کس نے تھا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لشکر تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ تم جو میرے ساتھی ہو نا، میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو، میری جان جہاں پہ نکلے مجھے وہاں دفن نہ کرنا، جہاں آخر تک تم جا سکو نا مجھے وہاں دفن کرنا، آخری مقام جہاں پہ جا کے تمہارا لشکر ٹھہرے مجھے وہاں دفن کرنا، کیونکہ کل کو میں آخرت میں حضور کو یہ بتا سکوں کہ آقا تیرے دین کی خاطر میں کہاں تک گیا تھا۔ تو آج بھی سمندر کے کنارے ان کی قبر موجود ہے، میں ان کی قبر پہ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے کے جائے، بار بار لے کے جائے۔ تو باہری جنگ کرتے کرتے، سمندری لڑائی لڑتے لڑتے یہ لوگ وہاں تک پہنچے۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اس جنگ میں حضرت حسین بھی ہیں، اسی لشکر کے اندر یزید بھی ہے۔ تو کسی نے بھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، کتنے بڑے بڑے حضرات وہاں پہ موجود ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے یزید کے بارے میں کہا ہو یا اس کے کردار کے بارے میں کوئی بات کی ہو۔ اس کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ بعد میں ظاہر ہوئی ہیں، اس وقت تو کسی نے بھی یزید کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وجہ سے تنقید کرنا کہ انہوں نے یزید کو حاکم بنا دیا، حکومت اس کے حوالے کر دی، حالانکہ وہ اہل نہیں تھا۔ اگر وہ اتنا برا آدمی تھا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فوج میں شامل ہونے پر بھی اعتراض کرتے کہ بھی اس کو کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے ہمارے، یا اس کو رکھو یا ہمیں نکال دو۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی ایسا مارکا اس وقت یا کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو کیا اس بنیاد پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانا،
ہم آج بھی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنے ایمان کو بچاؤ۔ صحابہ کرام وہ طبقہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں کہہ کر گئے ہیں، ان کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ترمذی میں موجود ہے، میرے بعد میرے صحابہ کو کبھی انتقام کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم، جس نے ان سے پیار کیا اس نے میری وجہ سے پیار کیا، میری نسبت کی وجہ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ہماری کتابوں میں آج بھی یہ نظریہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری زبانیں صحابہ کے بارے میں جب بھی کھلیں گی تو ان کی نیکی کے بارے میں بولیں گی، اعتراض کی شکل میں نہیں کھلیں گی۔ تو صحابہ کرام پر اعتراض کرنا، ان پر انگلی اٹھانا حرام ہے۔ عقائد کی کتابوں میں ہمارے یہ جملے ملتے ہیں، نکف السنتنا عن ذکر الصحابۃ الا بخیر، کہ ہماری زبانیں جب بھی کھلیں گی صحابہ کرام کے بارے میں تو خیر کا تذکرہ کریں گی۔ صحابہ کرام وہ طبقہ ہیں، ان کے بارے میں جب بھی زبان کو کھولنا ہے تو اچھائی کے ساتھ کھولنا ہے، ان پر اعتراض نہیں کرنا۔ اس لیے آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ کیا باتیں تم لوگ سنتے ہو، کن لوگوں کے پیچھے چل پڑے ہو کہ ایمان کی ایک رمق بھی باقی نہیں رہے گی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کے بارے میں جو نظریہ دماغ میں بٹھایا ہوا تھا اس کے مطابق ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن عقیدہ تو ہمارا یہ ہے نا کہ علم غیب خاصہ خدا بندی ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب کا علم تو تھا نہیں کہ وہ جان سکیں کہ یزید مستقبل میں کیا کرے گا۔ تو یزید نے جو غلط حرکت کی وہ یہ کی کہ اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا کے عراق کا وہ بھیج دیا اور خود آرام سے بیٹھا رہا۔ حالانکہ یزید کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق بھی بڑا گہرا تھا، رشتہ داری تھی، کزن تھے آپس میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ اس کے اوپر پڑتی، اس کے اندر انقلاب آ جاتا، لیکن وہ گیا ہی نہیں، والد کی نصیحت کو اس نے مانا ہی نہیں، اس نے اس پر عمل کیا ہی نہیں۔ تو اب اس بنیاد پہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ ان کی شان میں ہم کوئی بید بھی کر سکتے ہیں؟